وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کا سوال ہے کہ ایک آدمی کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہو اور دوسرا بندہ اس کو اس گناہ کی مثلا آر دلاتا ہے، تو جو آر دلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس گناہ کے جو ہے نا اندر مبتلا کر دیتا ہے مرنے سے پہلے۔ اچھا جی، یہ روایت بھائی بیان کی جاتی ہے، سنن ترمذی کے اندر آتی ہے 2505 نمبر، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ مسلم کا آپ نے کہا، مسلم میں تو نہیں ہمیں پتہ یہ کہاں آتی ہے، البتہ سنن ترمذی میں ہے 2505 نمبر، لیکن روایت ثابت نہیں ہے۔ سند میں محمد بن حسن حمدانی یہ ضعیف الحدیث ہے، اس پر امام محدثین نے کلام کیا ہے۔ دوسرا جی، سند میں انقطاع بھی ہے، کیونکہ خالد بن معدان کا معاذ بن جبل ان سے روایت کرنا یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ قال احمد، احمد سے مراد احمد بن منی، یہ امام ترمذی کے استاد ہیں، سند کے راوی یہ وہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ من ذنب قد تاب منہ، جی کہ معاذ رضی اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے کسی دینی بھائی کو کسی گناہ پر آر دلایا، یہ معاذ مرفوع بیان کر رہے ہیں کہ کسی بھائی کو گناہ پر آر دلایا تو اس کی موت نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے وہ گناہ صادر ہو جائے۔ اب یہ روایت ثابت نہیں، امام ترمذی بھی یہ کہتے ہیں کہ لیس اسنادہ بمتصل، یہ سند متصل نہیں ہے، کیونکہ خالد بن معدان لم یدرک معاذ بن جبل، کہ انہوں نے معاذ بن جبل کو نہیں پایا جی۔ اور معاذ بن جبل خالد بن معدان کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملاقات کی ہے، اور معاذ بن جبل کی وفات عمر بن خطاب کی خلافت میں ہو گئی تھی، اور خالد بن معدان نے معاذ کے کئی شاگردوں کے واسطے سے معاذ سے کئی حدیثیں بیان کی ہیں۔ اور یہ احمد بن منی نے جو کہا ہے نا کہ اس سے وہ گناہ مراد ہے جس سے وہ شخص توبہ کر چکا ہو، مطلب ایک بندہ گناہوں سے توبہ بھی کر چکا ہو، پھر بندہ اس کو گناہ کی آڑ دلائے تو وہ بندہ جو ہے نا مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن یہ روایت چونکہ ثابت نہیں، اس لیے اس کو بغیر جرح کے بیان کرنا حلال اور جائز نہیں ہے جی۔ البتہ سنن ابی داؤد کے اندر 4901 نمبر پر ایک حدیث ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ وہ روایت جو ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کان رجلان فی بنی اسرائیل متواخیین فکان احدہما یذنب والآخر مجتہد فی العبادۃ او کما قال، کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے سنا فرماتے تھے بنو اسرائیل میں دو آدمی آپس میں بھائی بنے ہوئے تھے، ایک گناہوں میں ملوث تھا جبکہ دوسرا عبادت میں کوشش کرتا رہتا تھا، عبادت میں راغب، جب بھی دوسرے کو گناہ میں دیکھتا تو اسے کہتا کہ بعد آ جا۔ ہر ایک دن اس نے دوسرے کو گناہ میں پایا تو اسے کہا کہ بعد آ جا، اس نے کہا مجھے رہنے دے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، کیا تو مجھ پر کوئی چوکی دار بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا یا تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا، یہ کہا۔ چنانچہ وہ دونوں فوت ہو گئے اور رب العالمین کے ہاں جمع ہوئے تو اللہ نے عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تو میرے متعلق زیادہ جاننے والا تھا، یا جو میرے ہاتھ میں ہے تجھے اس پر قدرت حاصل تھی؟ اور پھر گناہ گار سے فرمایا جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے کے متعلق فرمایا اسے جہنم میں لے جاؤ جی۔ یہ روایت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ آگے بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں والذی نفس بیدہ لتکلم بکلمۃ او بقت دنیاہ و آخرتہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر کے رکھ دی۔ اور یہ روایت ہے ابو داؤد میں، سند کی حسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔